فرض نمازوں کی ادائیگی سے متعلق اللہ رب العزت نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی بابرکت رات میں جو عظیم الشان تحفہ نماز کی شکل میں عطا فرمایا تھا، اللہ نے نمازیں تو 5 فرض فرمائی تھیں۔ یہ 5 نمازیں اور ان کی رکعتیں جن کو ہم بڑے اہتمام اور خلوص سے ادا کرتے ہیں، یہ عبادتیں کن انبیاء کی مقبول عبادتیں تھیں جو اللہ کو بے حد پسند آئی، تو اللہ رب العزت نے ان عبادتوں کو اسی وقت یہ فیصلہ فرمایا تھا کہ میں اپنے آخری محبوب پر اور آپ کی امت پر ان عبادتوں کو فرض کروں گا۔ معراج کے موقع پر 3 فرض نمازوں سے متعلق تھوڑی سی تفصیل میں نے عرض کی تھی۔ فجر کی نماز یہ سیدنا آدم علیہ السلام کی یادگار تھی۔ ظہر کی نماز یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یادگار تھی، اور عصر کی نماز سیدنا یونس علیہ السلام کی یادگار تھی۔ 2 نمازوں سے متعلق تفصیل رہ گئی، مختصر سی تفصیل اس جمعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ چوتھی فرض نماز ہے نماز مغرب۔ یہ نماز سیدنا یعقوب علیہ السلام سے منسوب ہے۔ یعقوب علیہ السلام کون ہیں؟ بیٹے ہیں سیدنا اسحاق علیہ السلام کے، اور اسحاق علیہ السلام کون ہیں؟ یہ بیٹے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد گرامی حضرت اسحاق ہیں، اور ان کے دادا سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ یعقوب علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبروں میں ایک پیغمبر ہیں۔ قرآن مجید کے بے شمار مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر مبارک فرمایا ہے۔ بنی اسرائیل کی جو قوم بنی ہے وہ سیدنا یعقوب علیہ السلام ہی سے بنی ہے، اور حضرت نے 4 شادیاں کی تھی۔ اللہ نے آپ کو 4 بیویوں سے 12 لڑکے عطا فرمائے تھے۔ انہی 12 بیٹوں میں ایک بیٹے ہیں سیدنا یوسف علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے تمام بیٹوں کے درمیان انصاف بہت فرماتے تھے، مگر دل کا میلان اور رجحان تمام بیٹوں میں سب سے زیادہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف ہوا کرتا تھا۔ جب باقی بھائیوں نے باپ کی اس محبت اور میلان کو یوسف علیہ السلام کی طرف دیکھا تو ان کو حسد پیدا ہوا۔ وہ کہنے لگے کہ باپ کی جو محبت یوسف کو ملا کرتی ہے وہ محبت ہمیں حاصل نہیں، لہذا باپ کی اس محبت کو پانے کے لیے یوسف کو راستے سے ہٹانا بہت ضروری ہے۔ یہ سازشیں تھیں جو بھائیوں کے دلوں میں پنپ رہی تھیں، اور انہی سازشوں کے درمیان سیدنا یوسف علیہ السلام نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ وہ خواب یہ تھا کہ وہ سو رہے تھے، چاند اور سورج 11 ستارے ان کو سجدہ کر رہے۔ یوسف علیہ السلام ابھی بچے تھے، اس خواب کی تعبیر سمجھتے نہیں تھے۔ صبح ہونے کے بعد یہ اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے اور باپ سے عرض کیا کہ بابا، رات میں نے یہ خواب دیکھا کہ چاند، سورج اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے۔ باپ وقت کے جلیل القدر نبی تھے، بیٹے کا خواب سنتے ہی تعبیر باپ کے ذہن میں آ گئی، لیکن باپ نے اپنے بیٹے کو تعبیر نہیں بتائی،
اور یعقوب علیہ السلام نے یوسف کو کہا، بیٹا یوسف، یہ جو خواب تم نے دیکھا ہے اس خواب کو ابھی کسی کو بتلانا مت، اس لیے کہ باپ کو ڈر تھا، پتہ بھی تھا باقی بھائی یوسف کے ساتھ کس قسم کے حسد کا معاملہ کرتے ہیں، اور ڈر یہ بھی تھا کہ اگر یوسف اس خواب کو ظاہر کر دیں گے تو بھائیوں کی جو دشمنی پہلے ہی چل رہی تھی اس میں مزید اضافہ ہو جائے گا، اس خیال سے منع فرمائے۔ لیکن بھائی جو تھے وہ حسد میں بہت دور چلے گئے تھے، وہ روزانہ منصوبے بناتے تھے، مشورے کرتے تھے یوسف کو باپ کی نظروں سے کس طرح ہٹایا جائے۔ آخر میں ایک دن ایک منصوبے پر تمام بھائیوں نے اتفاق کیا۔ وہ منصوبہ یہ تھا کہ کسی اجاڑ کنویں کے اندر یوسف علیہ السلام کو ڈال دیا جائے، اور وہ کنواں ایک ایسے راستے پر ہو کہ آنے جانے والوں کی نظر پڑے تو پھر کوئی اگر اس میں سے یوسف کو نکال کر انہیں اپنا غلام بنا کر لے جانا چاہے تو لے جائے، یا دوسرا یہ کہ اگر کوئی فرد اس طرف متوجہ نہیں ہوتا تو وہ اسی میں مر کھپ کر ختم ہو جائے۔ اس منصوبے پر سب کا اتفاق ہوا۔ اب اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے تمام بھائی باپ یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور آ کر عرض کیا کہ بابا، یوسف بھی ہمارا بھائی ہے، ہمارا دل بڑا چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ کھیلیں کودیں، لیکن بابا آپ ہمیشہ یوسف کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری یہ دلی خواہش پوری نہیں ہو پاتی۔ ہم لوگوں نے کل جنگل میں تفریح منانے کا پروگرام بنایا ہے، ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ باپ کھٹک گیا۔ باپ کہنے لگا بیٹوں سے کہ بیٹا، یوسف بڑا معصوم اور چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو جنگل لے کر جاؤ گے تو تمہیں پتہ ہے کہ جنگل میں بھیڑیے اور درندے ہوا کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بھیڑیا اور درندہ یوسف پر حملہ آور ہو اور اس کو نقصان پہنچا دے۔ باقی بیٹے کہنے لگے کہ نہیں بابا، ایسا نہیں ہوگا، ہم آپ کو اطمینان دلاتے ہیں اور آپ کو بھروسہ دیتے ہیں کہ ہم یوسف کی پوری حفاظت کریں گے، اپنے ساتھ لے جا کر کھیلیں گے اور پھر واپس لائیں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے بادل ناخواستہ اپنے اس بیٹے کو باقی تمام بیٹوں کے حوالے کیا۔ اب یہ لوگ گئے اور ان کا یہ پورا منصوبہ حضرت یوسف کو ٹھکانے لگانے کا تھا، اور انہوں نے اپنے منصوبے پر عمل کرتے ہوئے ایک کنواں تلاش لیا تھا، یوسف علیہ السلام کو ننگا کیا، ان کے جسم سے کرتا اتارا اور رسیوں سے ان کے ہاتھ باندھ دیے، اور یوسف علیہ السلام کو ایک ڈول میں بٹھایا، اور پھر اس ڈول کی رسی کنویں میں چھوڑی گئی۔ کچھ دور تک وہ رسی پہنچی تھی تو ایک بھائی نے خینچی کے ساتھ اس رسی کو کاٹ دیا۔ یوسف علیہ السلام اوپر سے نیچے کی طرف آنے لگے۔ اللہ نے جبرائیل امین کی وساطت سے یوسف علیہ السلام کی مدد فرمائی، اور ایک صاف ستھری چٹان تھی، اس چٹان تک یوسف علیہ السلام کو پہنچا دیا۔ اب وہ بھائی یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈھکیلنے سے پہلے جو جھبہ انہوں نے نکالا تھا، ایک جانور کو ذبح کیا، اس کا خون مختلف حصوں سے اس کرتے پر لگایا، اور عشاء کے وقت تمام کے تمام بچے اپنے گھر روتے چیختے چلاتے ہوئے پہنچے۔ یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کے رونے کی آوازوں کو سنا تو فوراً باہر نکلے، حیرت کے ساتھ کہ پوچھا کہ بیٹو ہوا کیا کسی بھیڑیے نے تمہارے جانوروں پر حملہ کر دیا؟ کیا تمہیں تکلیف ہے؟ تو تمام کے تمام بچے کہنے لگے کہ بابا، ہم جنگل پہنچے تھے اور چھینم چھانی کا کھیل کھیل رہے تھے، دوڑ بازی کا مقابلہ کر رہے تھے۔ یوسف چونکہ چھوٹے تھے
وہ ہمارے ساتھ مقابلہ مکمل کر نہیں سکتے تھے، تو ہم نے سامان کے پاس یوسف کو بٹھا دیا اور دوڑ کر دوسری طرف ہم چلے گئے تھے۔ اچانک ہم کیا دیکھتے ہیں وہاں سے کہ ایک بھیڑیا آیا، درختوں کو چیرتا ہوا، اور وہ یوسف پر حملہ آور ہو گیا۔ بابا یہ ہے یوسف کا کرتا، دیکھیے کہ جگہ جگہ خون ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ ہم کتنا بھی کہیں آپ ہماری باتوں پر یقین نہیں کریں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے کرتا دیکھا، صرف ایک بات کہی جس کو قرآن نے نقل کیا، کہنے لگے کہ بیٹو کتنا شریف اور عقل مند بھیڑیا تھا جس نے یوسف کے جسم کو مختلف حصوں سے بھنبوڑ کر رکھ دیا، لیکن اس نے یوسف کے کرتے کو کہیں سے بھی نہیں پھاڑا۔ اور یوسف علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی آزمائش ہے، اب میرا بیٹا ایک لمبے عرصے تک مجھ سے دور رہے گا، میرے لیے اس موقع پر بس صبر ہے۔ بس اسی صبر کے اندر یعقوب علیہ السلام اپنی زندگی بسر کر رہے تھے۔ باپ بیٹوں کی جدائی کا جو مرحلہ تھا وہ تقریباً 40 سالوں پر محیط تھا۔ یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے بے انتہا رغبت اور محبت جو تھی، اس کی کچھ ظاہری وجوہات علماء نے بیان فرمائی۔ ایک وجہ یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام ماں باپ کے انتہائی اطاعت گزار، خدمت گزار تھے۔ جس اخلاق و اوصاف کے وہ حامل تھے، باقی بھائیوں کے اندر وہ اوصاف اخلاق پائے نہیں جاتے تھے۔ اور تیسری چیز، یعقوب علیہ السلام نبی ہونے کی وجہ سے نور نبوت کی روشنی میں وہ دیکھ رہے تھے کہ میرا بیٹا آگے چل کر انشاءاللہ نبوت کے مقام سے سرفراز ہوگا۔ یہی وہ وجوہات تھیں جن کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اس بیٹے کو بے انتہا چاہتے تھے۔ اب یوسف علیہ السلام وہاں سے نکل کر کنویں سے ایک قافلے کی وساطت سے مصر کے بازاروں میں پہنچے۔ انہوں نے اپنی یہ جو زندگی تھی بڑی مشقتوں کے ساتھ بتائی۔ چھوٹی عمر کے اندر ماں باپ سے دوری سہنی پڑی، کنویں کی تاریکی میں بھائیوں نے بے مروتی کے ساتھ ڈھکیل دیا۔ ایک قافلہ جو اس راستے سے گزر رہا تھا، مصر جا رہا تھا، قافلے کو کنواں دیکھ کر پانی کی ضرورت کا احساس ہوا۔ انہوں نے معلوم کرنے کے لیے اندھیرا تھا کہ پانی کتنی گہرائی میں ہے، اپنا ڈول ڈالا۔ اللہ نے غیبی اشارے سے یوسف علیہ السلام کی رہنمائی فرمائی۔ انہوں نے اس ڈول کی رسی کو پکڑ لیا اور ڈول میں بیٹھ گئے، اور قافلے والوں نے جب کھینچا اوپر، اور انہوں نے یہ سمجھا ہوا تھا کہ پانی ہے، لیکن جب ڈول باہر آیا تو پانی نہیں تھا، ایک حسین و جمیل انتہائی خوبصورت بچہ تھا۔ معراج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سیدنا یوسف علیہ السلام سے ہوئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو فرمایا، لوگوں اللہ تعالیٰ نے جو حسن پیدا فرمایا تھا، اس حسن کا آدھا حصہ سیدنا یوسف کو دیا تھا، اور باقی آدھا حصہ اللہ نے اپنی ساری مخلوق میں تقسیم فرما دیا۔ جس کو اللہ نے حسن کا آدھا حصہ دیا تھا، آپ اس کی حسن کی تابناکی کا تصور اور اندازہ بھی نہیں کر سکتے، اور باقی آدھا حسن اللہ نے اربوں کھربوں انسانوں کے اندر سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر صبح قیامت تک آنے والوں میں تقسیم فرما دیا۔ اور خدا نے ہمیں جو چہرہ ناک نقشہ دیا ہے، گھنٹوں گزرتے ہیں ہم آئینے سے ہٹ نہیں پاتے، پتہ نہیں اس آدھے میں سے کا ایک حصہ اس حصے کے اربوں کھربوں حصوں میں سے اتنا حصہ ہمیں ملا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کے حسن کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ جب انہوں نے دیکھا، قافلے والے بڑے خوش ہوئے، اور انہوں نے فوراً اس بچے پر قبضہ کیا اور کہا کہ ہم تو تجارت کے لیے ہی جا رہے ہیں، چلو ہمارے مال میں ایک اس مال کا بھی اضافہ کر دیں، اس بچے کو بازار میں بیچ دیں۔
چنانچہ یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازاروں میں بیچا گیا، وہ ذلت سہنی پڑی، اور مصر کے جو سب سے بڑے جرنیل تھا اس نے یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا تو مبہوت ہوا۔ وہ کسی کام سے بازار آیا تھا اور یوسف علیہ السلام پر نظر پڑی تو خرید لیا، اور گھر لے جا کر اپنی بیوی سے کہا بہت ممکن ہے کہ اس بچے سے اللہ ہمیں فائدہ پہنچائے، یا نہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں، اس بچے کے ساتھ گھر میں اچھا سلوک کرنا۔ چنانچہ اس جرنیل کے گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام کی پرورش ہوتی رہی، اور یوسف علیہ السلام کی جب اٹھان ہوئی اور وہ جوانی میں پہنچے، حسن و خوبصورتی اور تابناکی ایسی تھی کہ اس کو سمجھنے کے لیے قرآن کے وہ الفاظ سمجھنے ضروری ہیں جو اللہ نے بیان فرمائے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ محبت جرنیل کی جو بیوی کے دل میں تھی، وہ خبر پورے شہر کے اندر پھیلی ہائی سوسائٹی میں، تو ہائی سوسائٹی کے لوگوں نے جرنیل کی بیوی کو پھٹکار لگایا، کہنے لگی کہ کیسی گھٹیا عورت ہے، اپنی غلام کی محبت میں مبتلا ہے۔ جرنیل کی بیوی کے دل میں آیا کہ یہ لوگ، یہ ہائی سوسائٹی کے رہنے والی خواتین جو مجھے ایک لڑکے کی محبت کا طعنہ دیتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ لڑکا کیسا ہے، چلو ذرا اس لڑکے کو انہیں دکھاؤں۔ چنانچہ وہ تمام ہائی سوسائٹی کی خواتین کو اپنے گھر دعوت بلایا، اور کھانے کے لیے مہمان نوازی میں پھل اور چاقو رکھے تھے۔ سب سے کہا کہ آپ پھل کھاؤ۔ سب کی سب خواتین اپنے ہاتھوں میں پھل لے کر چاقو سے کاٹنے لگی، تو اسی لمحے میں کسی کام کے لیے یوسف علیہ السلام کو اس ملکہ نے طلب کیا۔ یوسف علیہ السلام جب آئے، وہ جنتی حسن تھا، اس طرح کا حسن دنیا میں تو پایا نہیں جاتا۔ عورتیں جو نظر اٹھا کر دیکھی تو گم ہو کر دیکھتی ہی چلی گئی، ان کی نظریں پلکیں جھپکانا بھول گئی، اور ان کے ہاتھوں میں جو پھل تھے وہ چاقو پھلوں کو کاٹتے ہوئے ان کے ہاتھوں کو بھی کاٹ رہے تھے، خون ان کے ہاتھوں سے رس رہا تھا۔ ان خواتین کو احساس تک نہیں تھا کہ ہم اپنے ہاتھ کاٹ چکے ہیں، ایسا عجیب و غریب حسن اللہ نے ان کو دیا تھا۔ پھر تمام کی تمام خواتین نے یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کے بعد ایک جملہ کہا، واللہ ما ھذا بشر، خدا کی قسم یہ کوئی انسان معلوم نہیں ہوتا، یہ حسن کا ایک شاہکار ہے۔ پھر اسی طرح پھر وہاں سے وہ ملکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی طرف بلاتی تھی، لیکن یوسف علیہ السلام ہونے والے نبی اور ایک نبی کے بیٹے، ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ کسی بے حیائی میں مبتلا ہوں۔ وہ اپنے دامن کو بچاتے رہے، اور اسی کے نتیجے میں ان کو 7 سال تک جیل کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ان کو مصر کی بادشاہت عطا فرمائی، اور یہ پورا جو عرصہ بنتا ہے وہ تقریباً 40 سالوں پر محیط ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اس بیٹے کی جدائی اور محبت میں رو رو کر اپنے آنکھوں کی بینائی ختم کر چکے تھے۔ ایک دن حضرت یعقوب علیہ السلام اس غم کی انتہاؤں کو پہنچے ہوئے تھے، ان کو اطلاع ملی سیدنا یوسف علیہ السلام سے متعلق۔ خدا کو ملانا مقصود تھا تو اللہ نے وہ خبریں، وہ اسباب سب کے سب مہیا فرما دیے، اور یعقوب علیہ السلام کو جب خبر ملی تو بیٹوں کے وساطت سے تو یعقوب علیہ السلام بے انتہا خوش ہوئے۔ اس خبر کے ملنے سے پہلے یعقوب علیہ السلام پر 3 غم حاوی تھے۔ پہلا غم یعقوب علیہ السلام کو یہ تھا، یوسف زندہ ہیں بھی کہ نہیں ہیں ان کو پتہ نہیں تھا، اس لیے کہ جدا ہو کر 40 سال کا زمانہ بیت چکا تھا۔ ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں صبر کروں اپنے بیٹے پر،
یا اپنے بیٹے کی زندگی اور ملاقات کی آس میں جیوں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ دوسرا غم یعقوب علیہ السلام کو یہ لاحق تھا، اگر بیٹا یوسف زندہ بھی ہے تو کیا وہ اسلام کے راستے پر قائم ہے یا وہ کسی اور سوسائٹی کا حصہ بن کر اس کے رنگ ڈھنگ، طور و طریق، عادات و اطوار کو اپنا چکا۔ دوسرا غم یہ تھا۔ تیسرا غم یہ تھا کہ یعقوب علیہ السلام اپنے اس بیٹے کی محبت میں رو رو کر اپنی بینائی ختم کر لی تھی۔ اللہ رب العزت نے مغرب کے وقت یوسف علیہ السلام کی وہ خبر پہنچائی تھی، اور اس خبر کو سننے کے بعد یوسف علیہ السلام کے وہ جو تینوں غم تھے خوشی میں بدل گئے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا بھیجا تھا، بھائیوں سے کہا تھا کہ اس کرتے کو باپ کی آنکھوں پر لگانا، اس لیے کہ وہ کرتا جنتی کرتا تھا، اور جو ہی بھائیوں نے لگا دیا اللہ نے گئی ہوئی بینائی واپس فرما دی، اور اطلاع ملی کہ یوسف زندہ بھی ہیں اور مصر کی بادشاہت پر سرفراز ہیں اور نبوت اور ایمان کے سب سے اعلیٰ مرتبے پر قائم ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے وہ مغرب کا وقت ہو رہا تھا، انہوں نے شکرانے اور خوشی میں عجز و انکساری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں 3 رکعتیں ایسی ادا فرمائی کہ اللہ کو وہ 3 رکعتیں، وہ عبادت اتنی پسند آئی۔ اللہ رب العزت نے نماز کے بعد یعقوب علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، یعقوب تمہاری اس عبادت کو ہم قبول کرتے ہیں، اور آخری زمانے میں ہمارے محبوب اس دنیا میں آئیں گے، ان پر ہم جو نماز فرض کریں گے ایک نماز یہ بھی ہوگی، اور ہم نے تمہیں جو اجر و ثواب اس نماز کی ادائیگی پر عطا کیا ہے وہی اجر و ثواب ان کی امت کو بھی ہم عطا کریں گے۔ 5ویں نماز ہے عشاء کی نماز، یہ منسوب ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بڑے لاڈلے اور چہیتے پیغمبروں میں ایک پیغمبر ہیں۔ پورا قرآن سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی داستان سے بھرا پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی داستان سے اس امت کو بہت سبق دینا چاہتے ہیں، اسی لیے اس تفصیل سے وہ تذکرہ موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اللہ کی قدرت کا ایک کرشمہ تھا۔ جن حالات میں حضرت موسیٰ پیدا ہوئے وہ حالات تھے جس میں فرعون نے آرڈر پاس کیا تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر کوئی بچہ پیدا ہو کر زندہ رہ نہیں سکتا۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر اپنی قدرت سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل تک پہنچایا۔ فرعون نے خواب دیکھا تھا، اس خواب کی تعبیر نجومیوں نے اس کو یہ بتائی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کی تباہی و بربادی کا سبب اور ذریعہ بنے گا۔ ڈر کر، جتنے ظالم لوگ ہوتے ہیں بڑے بزدل ہوتے ہیں، تو اس نے ڈر کر فوراً آرڈر پاس کیا کہ ہر بچے کو قتل کیا جائے۔ موقع ہے نہیں کہ وہ تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کروں، بس شارٹ بات تھوڑی تھوڑی عرض کر کے اپنا مقصد آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دشمن کے گھر پہنچا دیا۔ خدا نے کہا کہ فرعون، جس بچے کے پیدا ہونے کے اندیشے سے تو بنی اسرائیل کے لاکھوں بچوں کو قتل کروا رہا ہے، خدا کی قدرت دیکھ، اس خدا نے اسی بچے کو تیرے گھر کے اندر لایا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی وہاں پرورش ہوتی رہی، اور وہ بڑے غور سے فرعونیوں کو دیکھتے رہے، اور ان محلات کی جو سازشیں، جو چال اور طور و طریق تھے، ان سب کو سیکھتے رہے۔ درمیان میں کبھی کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں سے ملاقات کے لیے بھی جایا کرتے تھے، جوان ہو چکے تھے۔ ایک مرتبہ اپنی ماں سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے تو دیکھا کہ ان کی قوم کا ایک آدمی، فرعون کی قوم کا ایک آدمی آپس میں لڑ رہے۔
اور دیکھا کہ فرعون کی قوم کا آدمی بڑا طاقتور، بھاری اور زبردست، حرام کھانے والے ایسے ہی ہوتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا جو آدمی تھا وہ انتہائی کمزور اور مریل قسم کا تھا۔ اب وہ اس کو گلے سے پکڑ کر ہلا رہا تھا، گرا رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو کیسے سہ سکتے تھے کہ میری قوم کا ایک آدمی ظالم قوم کے آدمی سے مار کھا جائے۔ انہوں نے ہٹانے کی، ان کو جدا کرنے کی بڑی کوشش کی، مگر وہ نمک حرام تھا فرعون کی قوم کا آدمی موسیٰ علیہ السلام کے سمجھانے کے باوجود سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی غصہ آیا، انہوں نے علیحدہ کرنے کے لیے گھونسا مارا۔ قرآن کہتا ہے کہ فَوَقَذَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ، وہ پنچ ایسا پڑا موسیٰ علیہ السلام کا، ادھر لگا ادھر اس کی روح قبض ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کرنے کے لیے مارنا نہیں چاہتے تھے، ہٹانے کے لیے ہوا ایسا واقعہ۔ فرعون کو پتہ چلا کہ موسیٰ نے ہماری قوم کے ایک بندے کو مار دیا۔ فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گرفتاری کا ایک منصوبہ تیار ہوا۔ انہی میں کا ایک آدمی جو موسیٰ علیہ السلام سے بڑی محبت کرتا تھا، اس نے خبر دی موسیٰ فوراً مصر چھوڑ کر بھاگ جاؤ، فرعون اور اس کا لشکر تمہیں گرفتار کرنے کے لیے آ رہا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہوئے مصر چھوڑ کر چلے گئے، اور جہاں وہ جانا چاہتے تھے، اللہ کو جہاں پہنچانا تھا، خدا نے ان کو مدین پہنچا دیا۔ وہاں خدا کے ایک پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام موجود تھے۔ اب اللہ نے حضرت موسیٰ کو نبی بنانا تھا، فرعون کے غرور کو خاک میں ملانا تھا۔ اس سے پہلے موسیٰ کی تربیت کرنی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کے لیے خدا نے ایک پیغمبر کی خدمت میں ان کو پہنچا دیا۔ 10 سال تک موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں رہے وعدے کے مطابق، اور جب وعدے کی تکمیل ہوئی تو وہ اپنے خسر محترم حضرت شعیب علیہ السلام سے اجازت لے کر اپنی بیوی اور ساتھ میں کچھ مویشی اس سب کو لے کر مصر کی طرف چلنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام جب مصر کے راستے پر آ رہے تھے اور آتے آتے کوہ طور تک پہنچے تو شام بالکل رات ہو چکی تھی، سورج تو گھنٹا ہو چکا تھا، غروب ہو کر رات کی تاریکی پھیلنے لگی اور ٹھنڈ بہت تھی، اور اچانک موسیٰ علیہ السلام کو اس رات کی تاریکی کی وجہ سے مصر پہنچنے کا جو راستہ تھا اس میں کنفیوژن پیدا ہوا۔ بیوی ہے، خود حضرت موسیٰ ہیں، ٹھنڈ ہو رہی ہے، راستے کا کنفیوژن۔ تو اچانک حضرت موسیٰ بڑی پریشانی میں تھے کہ پہاڑ کی چوٹی پر حضرت موسیٰ کو آگ کا ایک شعلہ نظر آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیوی سے کہا کہ ٹھہرو، اطمینان سے بیٹھو، وہاں مجھے آگ کا شعلہ نظر آ رہا ہے کہ میں جا کر اس آگ کے شعلے کو لاتا ہوں، پھر اس کی آگ بناتے ہیں، تم اپنے جسم کو تاپ سکو تاکہ تمہیں سکون اور راحت ملے۔ بیوی فرما بردار تھی، وہ بیٹھی۔ حضرت موسیٰ کوہ طور پر گئے، لیکن حضرت موسیٰ آگ لینے گئے تھے تو اللہ نے ان کو پیغمبری عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ کو پیغمبری ملی تو اس وقت حضرت موسیٰ پر 4 غم، 4 فکر سوار تھی۔ پہلی فکر حضرت موسیٰ کو یہ تھی، میری بیوی حمل سے تھی، درد ہو رہا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ کہیں اس کو خدا نخواستہ نقصان تو نہیں ہوگا؟ رات تاریک ہو چکی، دور دور تک کہیں کوئی مدد کے آثار نہیں ہیں۔ ایک فکر بیوی سے متعلق تھی۔ دوسری فکر یہ تھی کہ میں راستہ بھول چکا ہوں کہ مجھے مصر کیسے جانا، اب میں کس راستے پر جاؤں۔ تیسری فکر یہ تھی کہ جانور مویشی ساتھ تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی کیڑا، کوئی سانپ وغیرہ میرے مویشیوں پر حملہ آور ہو جائے۔ چوتھی فکر یہ تھی کہ رات اندھیری ہو چکی ہے، میں یہاں پر کیسے رہوں گا۔ جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر پیغمبری عطا فرما دی اور حضرت موسیٰ کو معجزات دیے تو حضرت موسیٰ کے جو 4 فکریں، 4 غم تھی وہ خوشی میں تبدیل ہو گئی
اسی وقت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں کھڑے ہو کر عجز و انکساری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں 4 رکعت شکرانے کے طور پر ادا کیے، اور وہ عشاء کا وقت ہو رہا تھا۔ موسیٰ کی وہ عجز و انکساری، وہ خلوص والی نماز اللہ کو اتنی پسند آئی، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ، یہ تمہاری عبادت ہمیں پسند اور مقبول ہے۔ موسیٰ، جب میرے آخری پیغمبر اس زمانے میں آئیں گے تو میں ان پر یہ نماز اور ان کی امت پر فرض کروں گا۔ موسیٰ، جو اجر و ثواب میں نے ان 4 رکعتوں کی ادائیگی پر تمہیں دیا ہے، وہی اجر و ثواب اس محبوب کی امت کو بھی عطا کروں گا۔ یہ 5 نمازیں جو اللہ نے شب معراج کے موقع پر نبی کی امت پر فرض فرمائی، اور نماز کے اندر رکعتوں کی جو ترتیب ہے، کسی نماز کی 2 رکعتیں، کسی کی 4، کسی کی 4 پھر 3 پھر 4، وہ ساری کی ساری جو ترتیب ہے اس کے پیچھے یہ حکمت اور فلسفہ کار فرما ہے۔ یہ تفصیل میں نے آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کی کہ آپ حضرات اللہ کی توفیق سے اس فریضے کو، عبادت کو ادا کرتے ہیں، تاکہ آپ کے اندر بھی مزید ذوق و شوق پیدا ہو۔ آپ تصور کریں، جو نمازیں اللہ نے ہم پر فرض فرمائی تھی، یہ کن نبیوں کی نمازیں تھیں، انہوں نے کیسے ادا کی، اور وہ اجر و ثواب ہمیں بھی تھوڑے سے ذوق و شوق کے ساتھ، تھوڑی سی رغبت کے ساتھ حاصل ہو سکتا ہے۔ اس مقصد کے تحت اس مضمون کو بیان کیا۔ اب ایک مزید بات کہہ کر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ الحمدللہ ہماری مسجد کی انتظامیہ کی جانب سے تقریباً 4-5 سالوں سے رمضان المبارک کے موقع پر راشن تقسیم کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ بہت سارے مصلی حضرات جو صاحب ثروت ہیں اپنی زکوٰۃ کی رقم مسجد کی انتظامی کمیٹی کے حوالے کرتے ہیں، اور پھر وہ ان پیسوں سے راشن خرید کر ضرورت مندوں تک پہنچاتے ہیں۔ یہ جو کام ہے بڑا خوبصورت، بڑا اچھا کام ہے، دینے والوں کے عطیات کو اللہ قبول کرے۔ لیکن اس میں ایک بات مجھے عرض کرنی ہے۔ اب یہ راشن جن لوگوں تک پہنچانا ہے، اس کے لیے ہر علاقے سے کچھ ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں۔ ان ذمہ دار لوگوں کی خدمت میں یہ عرض کرنا ہے کہ آپ حضرات جب تحقیق کرتے ہیں تو خدا کے لیے اپنی تحقیق کو صحیح رکھیں۔ یہ جو زکوٰۃ کے پیسے ہوتے ہیں، جو راشن کی شکل میں آپ کو مل رہا ہے، یہ مال کا میل و کچیل ہے، مال کی گندگی ہے، اور یہ مال کی گندگی اللہ تعالیٰ نے ضرورت مندوں کے لیے جائز و حلال کر رکھی ہے، اور جو آدمی اس کا مستحق اور ضرورت مند نہیں ہے، اس کے لیے خدا نے یہ چیز حلال نہیں رکھی ہے۔ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ کچھ ایسے لوگ جو ضرورت مند نہیں ہیں، یہ سمجھ کر کہ بس تقسیم ہو رہا ہے، مل رہا ہے، تو وہ بھی آگے بڑھ کر اپنا نام پیش کر رہے ہیں اور لے رہے ہیں۔ خدا کے لیے یہ کام مت کریں۔ جتنی غلطی آپ نے کی اس کی تلافی کریں، مزید غلطی مت کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ زکوٰۃ کا جو مال ایک در حقیقت مال کی گندگی ہے۔ جب انسان جو مستحق نہیں ہے اس کو استعمال کرتا ہے، کھاتا ہے، تو اس کے 2 قسم کے اثرات اس کی زندگی میں پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا اثر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر بزدلی کے جذبات کو پیدا کرتے ہیں۔ جو آدمی غلط مال کھاتا ہے، جس کا وہ حقدار نہیں ہے، اس کے کھانے کے بعد وہ حق بول نہیں سکتا۔ سامنے دیکھتا ہے کہ کوئی کسی پر ظلم کر رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے، وہ آدمی اس غلط مال کو کھانے کے بعد اس میں اتنی جرأت باقی نہیں رہتی، وہ مال اس کی اس جرأت کو ملیمیٹ کرتا ہے۔ پھر وہ ساری زندگی کبھی لوگوں کے سامنے حق بیان نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا عظیم ترین نقصان اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے، وہ چیز آپ کے لیے مال حرام بن جاتی ہے اور آپ کی اولاد کے لیے بھی۔ اور جو چیز آپ کے اور آپ کی اولاد کے لیے مال حرام بن جائے،
پھر نہ اس سے آپ کی عبادت قبول ہوتی ہے، نہ آپ کی دنیا بہتر بن سکتی ہے۔ اس سے جو خون، جو قوت تیار ہوتی ہے، وہ خون اور قوت خدا کی نافرمانی میں لگتی ہے، اللہ کی فرما برداری میں نہیں لگتی۔ یہ چند چیزیں ہیں، ان بنیادی چیزوں کو پیش نظر رکھیں۔ ہاں، یہ چیز ضرور رکھی گئی ہے، بہت اچھی ہے، لیکن مستحق افراد کے لیے۔ جو واقعی حقیقت میں مستحق ہیں وہ آگے آئیں، ان کا انتخاب کیا جائے۔ جو مستحق نہیں ہیں ایسے افراد سے متعلق دور رہا جائے، ان سے بھی گزارش ہے۔ بس انہی گزارشات کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ ایک چوتھی بات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی یہ ہے کہ میں ابھی عمرے کے سفر پر روانہ ہو رہا ہوں۔ 2 جمعہ اور شب برات میں نہیں رہوں گا، انشاءاللہ اس کے لیے انتظامات ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ میں آپ تمام احباب کے لیے دعا بھی کروں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ تمام احباب کی جانب سے جن جن کے نام یاد ہیں اور باقی تمام مصلیوں کو، اہل محلہ کو یاد رکھ کر سلام پہنچانے کی ضرور کوشش کروں گا، اور خصوصی دعاؤں کا اہتمام کروں گا۔ درمیانی بیان کے اندر مختلف موقعوں پر اگر مجھ سے کسی قسم کی آپ احباب کے مقام و مرتبے کے خلاف کوئی بات نکلی ہوئی تھی تو میں اس کے لیے معذرت طلب کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ حضرات میری اس غلطی اور جرأت کو درگزر کریں گے، اور آپ سے دعا ہے کہ سفر کی قبولیت اور آسانی کے لیے دعا فرمائیں۔ جمعہ کا مجمع ہے اور مجھے ایئرپورٹ پر پہنچنا ہے، میں راستے میں کہیں نماز پڑھ لوں گا۔ آپ حضرات صبر و سکون کے ساتھ بیٹھے رہیں، اب سنتوں کا اہتمام کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔